بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں یہ بات بیان ہوئی کہ تیسرا باب جو اصل کے اعراب سے نکلا ہے وہ کون سا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ، اور اس کا اعراب کیا ہے؟ اعراب بالحروف، حالت رفعی واو کے ساتھ، حالت نصبی الف کے ساتھ، اور حالت جری یا کے ساتھ۔ اب آج اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کبھی ایک ہی محل کے اندر اعراب الگ الگ ہو سکتا ہے، الگ الگ حالت کا احتمال رکھتا ہے، یعنی کبھی لفظ ایک ہوگا لیکن اس کی حالت، جیسے کہا نا گزشتہ کل کیا کہا تھا کہ جب اسماء ستہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب پوشیدہ ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے۔ گزشتہ کا آخر میں بیان کیا تھا کہ جب اسماء ستہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مثال دے دی حاضہ ابی رأیت ابی مررت بی ابی، اب ابھی تو رہے گا، اب ہمیں پتہ کرنا ہے کہ کس حال میں ہے۔ جیسے حاضہ ابی کس حال میں ہے؟ ابھی حالت رفعی میں، کیا مبتدا کی خبر ہے؟ اب ابھی تو ابھی ہی رہے گا۔ رأیت ابی، تو ابھی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ کیا ہے، اعراب پوشیدہ ہوتا ہے، وہ تو اپنی حالت پر رہتا ہے۔ اب یہاں پر بھی وہی لا رہا ہے، اسماء ستہ میں سے کوئی ہوگا جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا۔ اب اس کا اعراب تو کہتے ہیں کہ کبھی تو دو وجہ کا احتمال رکھتا ہے کہ یہاں یہ بھی حالت میں ہو سکتا ہے یا یہ بھی، اور اس کی وجہ یہ ہو، یا کبھی ایک ہی لفظ تین حالت کا احتمال رکھتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں قد تکون بہت ہی اہم بات ہے اور محل امتحان ہے یہ۔ قد تکون فی الموضع الواحد محتملۃ لوجہین یا وجوہ، کبھی ایک ہی جگہ کے اندر دو یا دو سے زائد کا احتمال ہوگا، دو یا دو سے زائد وجہ اعراب کا احتمال ہوتا ہے۔ فالاول، جیسے کہ پہلے کی مثال یعنی دو کی مثال، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان ھذا اخی لہ 99 ناجہ، یہ میرا بھائی ہے، اس کے لیے 99 ڈومبیا ہے۔ فیحتمل اخی وجہین، پہلے سمجھ لو کہ دیکھو ان ھذا اخی، اخ ہے اسماء ستہ میں سے، اور اس کی اضافت کسی طرف ہے؟ یہ ہے متکلم، تو گویا کہ اس کا اعراب تو تینوں حالتوں میں یکساں رہے گا، اعراب مقدر رہے گا۔ اب یہ اخی کس حال میں ہے؟ وہ تو کہتے ہیں یہاں پر دو وجہ اعراب ہے، ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، ترکیب پہلے دیکھو، ان حرف مشبہ بالفعل، ھذا اس کا اسم، پہلی وجہ دیکھو ان حرف مشبہ بالفعل، ھذا مبدل منہ، اور اخی اس کا بدل۔ اخی کیا ہے؟ بدل۔ اب اگر بدل مان دے تو کس حال میں ہوگا؟ یہ حالت نصبی میں، کیوں؟ ھذا کا بدل، ھذا ان کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں، تو اخی بھی کیا ہے؟ گویا کہ کہنا یہ چاہ رہے مبدل بدل میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ مبدل بدل اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب ایک کی جگہ دوسرے کو رکھا جائے، بدل چکے اس کا ہے، تو ان ھذا یہ، تو اب یہ کون تھے؟ ان اخی، یہ میرا بھائی، دونوں برابر ہو سکتے ہیں، تو گویا کہ یہاں اخی پہلی حالت کون سی ہو سکتی ہے؟ حالت نصبی میں، کیوں؟ ھذا کا بدل، جب بدل حالت نصبی میں ہوتا ہے، مبدل منہ تو بدل بھی حالت نصبی میں، تو ترکیب کیا ہوگی؟ ان حرف مشبہ بالفعل، ھذا مبدل منہ، اخی اس کا بدل، مبدل بدل مل کر ان کا اسم، اور لہو 99 ناجۃ، یہ پوری اس کی خبر ان کی ہو جائے گی۔ پہلی ترکیب تو کس حالت میں ہے اخی؟ یہاں پر حالت نصبی۔ دوسری ترکیب ان حرف مشبہ بالفعل، ھذا اس کا اسم، ھذا اس کا اسم، اور اخی یہ خبر اول ان کی، اور لہو 99 ناجۃ یہ خبر ثانی۔ اب بتاؤ اخی کس حال میں ہوگی؟ حالت رفعی میں، کیوں؟ ان کی خبر ہونے کی وجہ سے، تو دیکھو گویا کہ یہاں پر ان ھذا اخی لہ 99 ناجۃ میں اخی جو ہے وہ دو حالت کا اعراب، یعنی دو اعراب کا احتمال رکھتا ہے، یا تو حالت نصبی میں بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کی وجہ کیا ان ھذا کا بدل، یا تو حالت رفعی میں ہو سکتا ہے، کیسے؟ ان کی خبر۔ تو یہاں پر لفظ ایک ہے لیکن اس نے کیسا احتمال رکھا؟ دو وجہ اعراب کا احتمال رکھا۔
समझ गए, उसी को कह रहे हैं फयाहतमिल अखी वजहैन, अखी यहाँ दो वजह एराब का एहतिमाल रखता है। अहदुहुमा यकून बदलम मिन हाजा, पहला ये कि वो हाजा का बदल हो, फयकून मंसूबन, तो इस हालत में वो मंसूब होगा क्योंकि मुबदल मिनहु जो है वो इन्न का इसम होने की वजह से मंसूब है, बदल भी मंसूब होगा। लिअन्नल बदल तत्बउल मुबदल मिनहु, इसलिए कि बदल ये मुबदल मिनहु का ताबे होता है एराब के अंदर। वकान्नहु क़ाल, गोया कि कहा गया है इन्ना अखी, मुबदल बदल को जब भी एक दूसरे की जगह रख सकते तो क्या है इन्ना अखी। वसानी अन यकून खबरन, दूसरा ये कि अखी खबर हो इन्ना की, फयकून मरफूअन, तो इस हाल में वो मरफू होगी। वह जुमलतु लहू तिस्सुन व तिस्सुन नाजतुन खबरुन सान लल वजिह सानी, और पूरा जुमला लहू तिस्सुन व तिस्सुन नाजतुन ये खबर सानी होगा दूसरी वजह के एतबार से। किस वजह के एतबार से? अखी को क्या मानते हैं? खबर अव्वल मानते हैं, तो लहू तिस्सुन तिस्सुन नाजतुन ये खबर सानी, और कह रहे अव्वल खबर अलल वजिह अव्वल, और ये लहू तिस्सुन तिस्सुन नाजतुन ये खबर थी पहली वजह के अंदर, कब बदल मानते हैं तो इन्ना की खबर कौन? लहू तिस्सुन तिस्सुन नाजतुन, एक ही खबर है वहां पर। और अगर इसको अखी को क्या खबर अव्वल मानते तो ये खबर है सानी हो जाएगा। अल हासिल अखी यहाँ इस आयत के अंदर हालत नस्बी का भी एहतिमाल रखता है बदल होने की वजह से, हालत नस्बी का भी एहतिमाल हो सकता है इन्न की खबर होने की वजह से। ये तो किसकी मिसाल हुई? वजह एराब दो हो सकते एक ही महल के अंदर, अब तीन की मिसाल दे रहे हैं। असानी वसानी, सानी से मुराद क्या है? औजुहिन जो कहा था ऊपर पहली सतर के अंदर, वही है कि दूसरे की मिसाल जैसे कि अल्लाह का फरमान रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी। फयाहतमिलु अखी सलासतु औजुहिन, अखी यहाँ पर तीन वजह एराब का एहतिमाल रखता है। अखी यहाँ पर तीन वजह एराब का एहतिमाल रखता है, समझो इसको असल समझता है। पहली बात देखो मुसन्निफ की जहानत देखो, दो की मिसाल में भी अखील आए और तीन की मिसाल में भी अखील आए। अस्मा सित्ता में से अख को इस्तेमाल किया, जैसे कि गुलिस्ता कल भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में से अबू को तीनों तीन जगह पर लाए थे, ये मुसन्निफ की जहानत है। अब देखो यहाँ पर जो इल्ला नफ्सी व अखी, ये अखी है, यहाँ पर ये हालत रफी का भी एहतिमाल लगता है, हालत नसीबी का भी एहतिमाल लगता है और हालत जर्री का भी एहतिमाल लगता है। अखी का एराब तीनों तीन यहाँ पढ़ सकते हैं। अखी की साल में हालत रफी में भी है, हालत नसीबी में भी है, हालत जर्री में भी हो सकता है। अब हालत रफी में क्यों? उसकी तीन वजह समझे। पहले तो कि भाई अखी तीन वजह एराब का एहतिमाल लगता है, कौन सी? रफी, नसबी और जर्री। अब हालत रफी में क्यों? तो उसकी भी तीन वजह हो सकती है कि इस वजह से हालत रफी में है। पहली वजह अंदर भी देखते जाए, अहदुहा अन यकून मरफूअन, कि अखी ये मरफू हालत रफी के अंदर हो, वज़ालिका मिन सलासति औजुहिन, और ये तीन वजह से हो सकता है। अहदुहा अन यकून अत्फन अला ज़मीरी फी अमलिकु, पहली वजह यानी हालत रफी में होने की पहली वजह, हालत रफी में होने की पहली वजह यह है कि उसका अत्फ हो अमलिकु की जमीर पर, अमलिकु की जमीर कर। ज़मख़शरी, इमाम ज़मख़शरी ने उसको नकल किया है, वफी नजर उसमें एतराज है। पहले समझ लो कि क्या कह रहे हैं। पहला कौल अखी हालत रफी में, रफी की तीन दलील, हालत रफी में तीन वजह से हालत रफी में हो सकता है। पहला कि अखी का अत्फ है अमलिकु, ला अमलिकु जो है अमलिकु की जमीर पर उसका अत्फ। अब अमलिकु की जमीर हालत रफी में क्यों? फाइल बन रही है, जब फाइल है तो उसका अत्फ फाइल पर हो रहा है, तो किसकी? ये भी किस हालत में होगा? हालत रफी में होगा, समझे। तो पहली वजह हालत रफी की पहली वजह क्या? अत्फ किस पर है? अमलिकु की जमीर मरफू मुत्तसिल पर। तो जब जमीर मरफू है, फाइल है तो हालत रफी में है, तो ये भी हालत रफी में।
لیکن کیا ہے فیہ نظر، اس میں اعتراض ہے. اعتراض کیا ہے کہ بھائی جو سیگا متکلم کا سیگا ہو وہ تو خود اس کے اندر فاعل ہوتا ہے. ہم لکھوں میں فاعل کون ہے؟ انا، یعنی میں نے کیا. ہم لکھوں نم لکھوں فاعل کون ہے؟ نحنو، ہم نے کیا، ہم مالک ہوئے. تو جو ضمیر مرفوع ہو اور متصل ہو اور متکلم کی ہو، ضمیر مرفوع ہو اور متکلم کی ہو، وہ تو اس میں ظاہر کو رفع نہیں دیتی، اس کے اندر تو اس میں ضمیر فاعل ہوتی ہی ہے. تو وہ ایک عطف صحیح نہیں ہے. یا دوسرے الفاظ میں کہے تو اس میں ظاہر کا عطف ضمیر مرفوع متصل اور متکلم پر صحیح نہیں ہے. الفاظ بدلے ہیں، اصطلاحی لفظ ہے. کیا ہوا؟ پہلے کیا کہا تھا کہ بھائی جو متکلم کا سیگا ہو، واحد متکلم یا جمع متکلم، اس کے اندر تو اس کا فاعل خود ہوتا ہے. املی کو میں مالک ہوا، تو مالک کون ہوا؟ میں. فاعل کون ہے؟ میں. تو میں تو املکو کے اندر الف جو ہے متکلم کا ہے، وہ تو ہے ہی اندر. نم لکھو تو نون ہے جمع متکلم کا، تو وہ تو اس کا فاعل تو اسی میں ہوتا ہے. اس میں ضمیر، یہ اس میں ظاہر کو پھر رفع نہیں دینے والا ہے. سمجھے؟ ہاں اگر کوئی اور سیگا ہو، جیسے کہ ماضی کا سیگا ہو، ضرب زیدن، تو ضرب فعل ہے اور زیدن اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے. یہ تو ہو سکتا ہے. متکلم کے سیگے میں تو ایسا ہو نہیں، فاعل تو خود متکلم کے اندر موجود ہوتا ہے. سمجھے؟ اس کو دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظاہر، یعنی بعد میں جو اسم آئے گا اخی جیسے ہیں، اس میں ظاہر کا عطف اس میں ضمیر مرفوع متصل پر ہو نہیں سکتا، کیونکہ اور متکلم کی ضمیر پر، کیونکہ وہ تو خود فاعل ہو چکی ہے اندر. اور اس پر عطف کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی میں مالک ہوا، تو مالک ہونے والا کون ہے؟ اضرب، میں نے مارا، مارنے والا کون ہے؟ میں ہوں. تو اب میرے علاوہ تو کوئی ماننے والا ہو نہیں سکتا ہے، فاعل تو اندر آ چکا ہے. سمجھے؟ تو کیا کہا؟ ضمیر اس میں ظاہر کا عطف اس میں ضمیر مرفوع متکلم پر ہو نہیں سکتا. گویا کہ یہ کہنا صحیح نہیں. یہاں پر عطف کس پر ہو رہا ہے؟ لا املکو میں املکو ضمیر انا فاعل ہے ہی وہاں، اس پر عطف کس کا کر رہا ہے؟ اخی کا. کچھ سمجھتے بھی ہو کہ نہیں؟ ایسے ہی غزل ہلا دے. یہاں پر کہنا چاہتا ہے کہ حالت رفعی میں پہلی وجہ، حالت رفعی میں کیوں کہ کہہ رہا ہے کہ اخی کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ لا املکو پر. اور املکو فعل ہے، انا کی ضمیر فاعل ہے، تو انا کی ضمیر فاعل ہے، اس پر کس کا عطف ہو رہا ہے؟ اخی کا. انا کی ضمیر فاعل ہے، فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، تو اخی بھی حالت رفعی میں. کہتے کہ یہ صحیح نہیں. کیوں کہ جو ضمیر ہو، جو سیگا ہو متکلم کا سیگا ہو، تو اس میں فاعل خود ہوتا ہے، اندر ہی ہوتا ہے، اور وہ کسی بات والے اس میں ظاہر کو رفع نہیں دیتا ہے. اس کا فاعل تو موجود ہی ہے اندر، تو کہاں سے رفع دے گا؟ رفع کون دے گا؟ فاعل کو رفع دیا جاتا ہے. فاعل تو اندر آ چکا ہے، اب فاعل کہاں سے آیا؟ اس میں ظاہر. یہ الفاظ میں دوسرے الفاظ میں کیا کہے؟ ضمیر یعنی اس میں ظاہر کا عطف اس میں ضمیر مرفوع متصل متکلم پر نہیں ہو سکتا ہے. سمجھا؟ وہی کہہ رہے ہیں وفیہ نظر. تو پہلی وجہ اعراب صرف سمجھ لو. ابھی پہلی وجہ اعراب کیا ہے؟ اخی حالت رفعی میں کیوں ہے؟ پہلے وجہ اس کی کیا ہے؟ املکو کی ضمیر مرفوع متکلم پر اس کا عطف ہو رہا ہے. چلو وفیہ نظر، اس میں اعتراض ہے. لأن المضارع المبدوء بالحمزہ، اس لیے کہ وہ مضارع جو حمزہ سے شروع ہو. کون سا مضارع کا صیغہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ اس سے شروع ہوتا ہے. تو اس لیے کہ وہ مضارع جو حمزہ سے شروع ہو، یعنی مضارع واحد متکلم، لا يرفع الاسم الظاہر، وہ اسم ظاہر کو رفع نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس کا فاعل تو اندر ہوتا ہی ہے. لا تقوم اقوم زید، تم نہیں کہہ سکتے کہ اقوم زید، اقوم مقام اقوم میں کھڑا ہوا اور زید. اگر بیچ میں کوئی عطف لائے اور کوئی تاکید لائے تو بات الگ ہے، ورنہ ڈائریکٹ عطف
نہیں کر سکتے. اقوم زید، میں کھڑا ہوا تو پھر زید کہاں سے آیا؟ اور زید لایا تو پھر لانا چاہیے تھا یقوم زید. سمجھے؟ وَكَذَلِكَ لَا يُعْطَفُ الْاسْمُ الظَّاهِرُ عَلَى الْاسْمِ الْمَرْفُوعِ بِهِ، اسی طرح اس میں ظاہر کا عطف نہیں کیا جا سکتا اس میں مرفوع پر. سمجھے؟ اس میں ظاہر کا عطف اس میں مرفوع متصل پر نہیں کیا جا سکتا. کب؟ جبکہ ضمیر متکلم ہو تب. سمجھے؟ بہرحال پہلا صیغہ کون سا؟ پہلا رفع کی پہلی وجہ کیا؟ عطف کس پر ہو رہا ہے رفع کا؟ ہم لکھو گی ضمیر مرفوع متصل جو فاعل ہے اس پر عطف ہو رہا ہے. فَإِن قُلْتَ، اب اعتراض لائیں گے. اوپر آپ نے کیا کہا؟ متکلم کا صیغہ جو ہوتا ہے اسی کے اندر فاعل ہوتا ہے، بعد کے اسم کو وہ رفع نہیں دے سکتا. قرآن کی ایک آیت لا رہے ہیں جہاں پر متکلم یعنی جہاں پر ضمیر مرفوع متصل ہے لیکن اس میں ظاہر کو بھی عمل کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر تو کہے وَإِذًا کیسے ہو سکتا ہے؟ فَكَيْفَ يُعْطَفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ مُتَّصِلِ، ضمیر مرفوع متصل پر کیسے عطف کیا جا سکتا ہے؟ وَلَمْ يُوجَدْ تَأْکِیدٌ، حالانکہ کوئی تاکید بھی نہیں پائی گئی ہے. كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، جسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں. سمجھے؟ اگر اعتراض کیا ہوا؟ کہ اوپر کہا کہ ضمیر مرفوع متصل پر اس میں ظاہر کا عطف نہیں ہو سکتا ہے. یہاں وہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. دیکھو یہاں پر لَقَدْ كُنْتُمْ، کنتم کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے. کنتم کیا ہے؟ ضمیر مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے، کوئی عامل نہیں ہے ما قبل میں. تو کنتم کیا ہے؟ حالت ضمیر مرفوع متصل ہے، ضمیر مرفوع ہے. اب ضمیر مرفوع پر عطف کس پر ہو رہا ہے؟ آباؤکم. آباؤکم حالت رفع میں کیوں؟ اس کا کس پر ہے؟ کنتم پر. کیونکہ دیکھو کنتم کیا ہے؟ اس میں ضمیر مرفوع ہے اور آباؤکم کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے. تو عطف کیسا ہوا؟ اس میں ظاہر کا عطف اس میں ضمیر مرفوع پر ہوا. تو اوپر تو نہ کہہ چکے تھے اس میں ظاہر کا عطف اس میں ضمیر چاہے متکلم کی ہو یا کسی اور کی ہو نہیں سکتا ہے. اوپر نہ کہہ چکے اور یہاں پر اس میں ظاہر آباؤکم کا کس پر کر رہے ہیں؟ ضمیر کنتم پر. سمجھے اعتراض؟ تو اعتراض یہ کیا کہ اوپر آپ نے کہہ دیا کہ اس میں ظاہر کا عطف اس میں ضمیر مرفوع متصل پر ہو نہیں سکتا. تو یہاں سے اس میں ظاہر آباؤکم کا عطف اس میں ضمیر مرفوع کنتم پر ہو رہا ہے. سمجھے؟ وہی کہہ رہے ہیں قلتو، تو میں کہوں گا جواب دے رہے ہیں الفصل بین المعطوف والمعطوف علیہ یقوم مقام التاکید. معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان میں فصل کا واقع ہونا یہ تاکید کے قائم مقام ہے. کیا کہہ دیا؟ کنتم کے بعد کیا لائے ہیں تاکید کے طور پر؟ انتم. کنتم اور انتم کو الگ ہے. اس میں ضمیر اس میں ظاہر ہے مرفوع متصل اور منفصل ضمیر ہے. ایک متصل ضمیر ہے ایک منفصل ضمیر ہے. کوئی فرق ہے؟ انتم وہی تم اور کنتم وہی تم. تو کیا ہے کہ جب تاکید لائے بیچ میں انتم کے ذریعے اور تاکید کا لانا یعنی عطف یعنی بیچ میں تاکید کا لانا معطوف علیہ کے بیچ میں فصل کر دیا. کس کے ذریعے؟ معطوف علیہ کون ہے؟ معطوف علیہ کون ہے یہاں پر؟ کنتم. معطوف کون ہے؟ آباؤکم. بیچ میں کیا لائے؟ فصل کر دیا. کس کے ذریعے؟ انتم کے ذریعے. فصل کا واقع ہونا تاکید کے قائم مقام ہوتا ہے. بولا کہ تاکید ہو گئی یہاں پر فصل کے ذریعے، اس وجہ سے یہاں عطف صحیح ہے. اور اوپر کوئی تاکید نہیں ہے. ہم لکھو الا نفسی تو ظاہر بات ہے اور نفسی ڈائریکٹ لائے ہیں. تاکید ہے نہیں تو عطف نہیں کر سکتے. تو یہاں عطف کیوں کیا ہے؟ فصل ہے، فصل جو تاکید کے قائم مقام ہے اس وجہ سے. الحاصل بس اتنا سمجھو. اگر زیادہ نہیں سمجھ سکتے تو اتنا سمجھ لو کہ پہلے حالت رفع 3 وجہ سے ہو سکتا ہے. حالت رفع کی پہلی وجہ کیا؟ اخی کا کس پر ہو رہا ہے؟ ہم لکھو کی ضمیر انا جو متکلم کی ضمیر مرفوع ہے اس پر ہو رہا ہے. الثانی دوسری وجہ ان یکون عطفا علی محل ان و اسمها،
کہ اخی کا عطف ان اور اس کے اسم کے محل پر ہو رہا ہے. اخی کا عطف ان اور اس کے اسم کے محل پر ہو رہا ہے. وہ تقدیر وہ اخی کذالک، اور تقدیر عبارت ہے وہ اخی کذالک. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو اوپر آیت کے اندر دیکھو، ربی انی لا املک الا نفسی و اخی. تو اخی جو ہے، اخی یعنی اخی کذالک، میرا بھائی بھی اسی طرح ہے. یعنی میں اپنے نفس کا مالک نہیں ہوں اپنے نفس کے علاوہ، میرا بھائی بھی اپنے اس کے نفس کے علاوہ کا مالک. کذالک سے کیا مراد؟ میرا بھائی بھی اسی طرح اپنے نفس کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہے. تو کہا گیا کہ اخی کا عطف ہو رہا ہے ان اور اس کے اسم کے محل پر. ان اور اس کا اسم کس حال میں ہے؟ ربی. جب دیکھو ربی ترکیب میں دیکھو، ربی تو کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ میں حرف ندا ہے، منادا ہے حرف ندا محذوف کا. اور یہ رب انی ان حکم مشبہ بالفعل یا اس کا اسم، یہ کس حال میں ہے؟ حالت رفعی میں. کیوں؟ ابتدا میں ہے، کوئی عامل ہے نہیں اس کے ما قبل میں. تو ان اس کا اسم کس حال میں ہے؟ حالت رفعی میں. تو اخی کس حال میں ہے؟ حالت رفعی میں. سمجھے؟ تو دوسری وجہ اعراب کیا حالت رفعی کی؟ کہ ان اخی کا عطف ہو رہا ہے ان اور اس کے اسم کے محل پر. جیسے ان گویا کہ تقدیری عبارت کیا ہے معلوم؟ اصل عبارت ہے ربی انی لا املک الا نفسی. ایک عبارت کیا ہے؟ ربی انی لا املک الا نفسی ولا یملک اخی الا نفس. تقدیر عبارت کیا ہوگی؟ ربی انی لا املک الا نفسی، اے میرے رب میں اپنے علاوہ کا مالک نہیں ہوں، میں تو صرف اپنے نفس کا مالک ہوں. وہ اخی کذالک، میرا بھائی بھی اسی طرح، یعنی وہ اخی لا یملک الا نفس، میرا بھائی بھی بس اپنے نفس کا مالک ہے. سمجھے؟ تو عطف کس پر ہو رہا ہے؟ ان اور اس کے اسم کے محل پر. اسم پر عطف نہیں ہو رہا ہے، اسم کے محل پر عطف ہو رہا ہے. ان کا اسم جو انی پورا جملہ ہے، انی یہ کس پر ہے؟ یہ پورا جو ہے انی وہ حالت رفعی میں ہے، کوئی عامل نہیں ہے جازم ناصب. تو انی کس حال میں؟ حالت رفعی میں. تو اخی بھی کس حال میں؟ حالت رفعی میں. سمجھے؟ الحاصل اخی کی دوسری حالت رفعی کی دوسری وجہ کیا کہ اخی کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ ان اور اس کے اسم کے محل پر. اگر کچھ یاد نہیں ہے تو رٹ لوگے تب بھی چل جائے گا. پہلا کیا حالت رفعی کی پہلی وجہ کیا بیان کی؟ املکو کی ضمیر مرفوع پر عطف ہے. دوسری وجہ کیا بیان کی؟ ان اور اس کے محل کے اسم کے محل پر عطف ہو رہا ہے. والثالث تیسری وجہ ان یکون مبتدا حذف خبرہ، کہ اخی یہ مبتدا ہے جس کی خبر کو حذف کر دیا گیا ہے. اور تقدیری عبارت ہے وہ اخی کذالک. تقدیری عبارت کیا ہے؟ وہ اخی کذالک. اخی یہ مبتدا ہے اور کذالک یہ خبر ہے. کذالک سے مراد کیا؟ لا یملک اخی الا نفسہ. بس تو کہہ رہے اخی یہ مبتدا ہے. مبتدا کس حال میں ہوتا ہے؟ حالت رفعی میں. تو یہ بھی مبتدا ہے تو حالت رفعی میں ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ تو تین وجہ پھر سے حالت رفعی کی تین وجہ. پہلی وجہ نمبر 1 کیا؟ املکو کی ضمیر مرفوع پر عطف ہو رہا ہے لیکن اس پر اعتراض کر دیا کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات کیا؟ ان اور اس کے اسم کے محل پر عطف ہے. جب ان اور اس کا اسم حالت رفعی میں ہے تو یہ بھی اس کے حالت رفعی میں. نمبر 3 کیا کہہ رہے ہیں؟ نمبر 3 اخی یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر کذالک محذوف ہے. سمجھ گئے؟ تیسرا قول زیادہ راجح معلوم ہو سکتا ہے. اخی مبتدا ہے اور کذالک اس کی خبر محذوف ہے. مبتدا حالت رفعی میں اور اس کی خبر محذوف ہے. کون سی وجہ پوری ہوئی؟ حالت رفعی کی 3 وجہ پوری ہوئی. اب اس کو کہہ رہے ہیں آگے زائد بات بتانا چاہ رہے ہیں. والفرق بین الوجہین، وجہن سے وجہین تسنیہ کا سے اس سے مراد کیا ہے؟
دوسری اور تیسری وجہ کے درمیان. دیکھو دوسری وجہ میں بھی تقدیر عبارت کیا مانی تھی؟ کیا مانا تھا؟ تقدیر اخی کذالک. کیا مانا تھا تقدیر عبارت؟ اخی کذالک. کذالک سے مراد ہم نے لے لیا، لیکن تقدیر عبارت کیا مانی؟ اخی کذالک. تیسری میں دیکھو والتقدیر اخی کذالک. دیکھا ظاہر میں کوئی فرق دکھتا ہے؟ دونوں جگہ وہی مانا ہے اخی کذالک اخی کذالک. اب اس میں فرق کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں. والفرق بین الوجہین، دوسری اور تیسری وجہ کے درمیان میں فرق یہ ہے ان المعطوف فی الوجہ الثانی مفردان علی المفردین، کہ دوسری وجہ کے اندر دو مفرد کا عطف دو مفرد پر ہو رہا ہے. دیکھو پہلے سمجھو آپ، یہاں مفرد سے وہ مفرد مراد نہیں ہے. مفرد کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک ہو. مفرد کے مقابلے میں جمع لاتے ہیں، وہ مفرد مراد نہیں ہے. مفرد سے مراد وہ ہے کہ جو پورا جملہ ہے شبہ جملہ نہ ہو. مفرد سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ جو پورا جملہ نہ ہو. ان اخی، بے میرا بھائی. تو کیا میرا بھائی؟ اس کی خبر تو کوئی ہے ہی نہیں. میرا بھائی کھڑا ہے، سویا ہے، بیٹھا ہے، زندہ ہے، مر گیا ہے، کیا کوئی خبر ہے نہیں. تو جملہ نہیں ہے. جملہ نہیں ہے تو اس کو مفرد کہا گیا ہے. تو مفرد سے مراد کیا ہے؟ ورنہ تم سمجھو کہ مفرد تو ہے ہی، کہ اخی یہ خود مفرد بن رہا ہے. تو مفرد سے وہ ہمارا مفرد مراد نہیں ہے جو جمع کے مقابلے میں لاتے ہیں. مفرد سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ جو جملہ یا شبہ جملہ نہ ہو. تو کیا کہا کہ دوسری وجہ کے اندر دو مفرد کا عطف دو مفرد پر ہو رہا ہے. دو مفرد کا عطف دو مفرد پر. دیکھو اوپر ربی انی لا، دوسری وجہ میں ہم نے کیا مانا تھا؟ اخی. اخی حالت رفیع میں کیوں ہو سکتا ہے؟ ان اور اس کے اسم کے محل پر عطف. اب دیکھو پہلا انی لا املکو، اور اس پر کیا ہے؟ اخی کذالک. ان اور اس کا اسم یعنی انی. تو سمجھے؟ تو دیکھو اخی کا عطف کس پر ہوا؟ اخی کا عطف ان اور اس کے اسم پر. تو مفرد ہے اخی، میرا بھائی. کیا میرا بھائی؟ پتہ نہیں ہے کچھ. تو اور انی میں کیا وہ بھی پتہ نہیں ہے. تو اخی کا عطف کس پر ہوا؟ انی. اور باقی کیا ہے اخی کے بعد؟ کذالک، جو جملہ مانا ہے معذوب. کذالک. کذالک کا عطف کس پر ہوگا؟ لا املکو الا نفسی. تو سمجھے؟ لا املکو صرف اتنے جملے پر ہوگا، الا نفسی تو مستثنا آگے بات ہوگی. لا املکو. تو سمجھے اخی کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ ان اور اس کے اسم کے محل پر. اور کذالک کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ بعد والے املکو کے اوپر. تو دو مفرد کا عطف دو مفرد پر ہو گیا. کس وجہ کے اندر؟ دوسری وجہ کے اندر. وَكَمَا تَقُولُ، جیسے کہ تو کہے ان زیدًا مُنطَلِقٌ وَأَمْرًا ذَاهِبٌ. سمجھے؟ دیکھو پھر سے ایک بات، دوسری وجہ کے اندر ہم نے اوپر تقدیر کیا اوپر کیا کہا تھا؟ اوپر کہ ان اور اس کے اسم کے محل پر عطف ہو رہا ہے. تو ان حرف مشبہ بالفعل، ترکیب دیکھ لو سمجھنا ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، اور اس کا اسم کیا؟ یا ضمیر اس کا اسم ہو گیا. یہ معطوف علیہ ہے، یا جو ہے وہ اس کا معطوف علیہ ہے. اور یہ اخی معطوف علیہ ہے. یہ یا جو ہے انی میں یا، یہ کیا ہے؟ معطوف علیہ. یہ اس کا اسم ہو چکا. اب یہ ان کی خبر ہے. عطف اگر جو ہو رہا ہے لیکن یہ انی عطف ہے، تبھی حالت رفیع میں ہوگی. اگر عطف کریں گے کس پر؟ ان کی. یہاں پر عطف کریں گے تو یا تو کس حال میں ہے؟ حالت نصبی میں. تو یہ نصبی میں ہو جائے گی. تو اس کے محل پر عطف ہو رہا ہے. جیسے کہ مثال دی ان زیدًا منطلق وامرًا ذاہب. دیکھو زیدًا منطلق ایک جملہ ہو گیا ہے، اس پر دو مفرد ہے، اس پر عطف ہو رہا ہے. امرً ذاہب دو مفرد ہوگا. تو دو مفرد کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ دو مفرد پر. اس کی مثال دی. اور پھر وجہ ثالث، تیسری وجہ کے اندر جملۃ علی جملۃ، جملے کا عطف جملے پر ہو رہا ہے. پورا جملہ
تیسری وجہ میں کیا بیان کیا تھا ہم نے؟ اخی کیا ہے؟ حالت رفع میں کیوں ہے؟ خبر مبتدا ہے، اس کی خبر معذوب ہے. تو گویا کہ انی لا املک الا نفسی، انی لا املک، ایک جملہ ہو گیا. لا املک نفسی، الا نفسی ایک جملہ ہو گیا. تو لا املک انا کی ضمیر فاعل وغیرہ ترکیب کے ساتھ ایک جملہ اور بعد کا جملہ، دو جملے کا عطف. اور اخی کذالک یہ جملہ ہو رہا ہے پورا، یہ پورا انی لا املک الا نفسی یہ ایک جملہ. انی لا املک الا نفسی انه شبہ بالفعل، یا اس کا اسم لا املک الا نفسی اضافی ترکیب کے بعد اس کی خبر ان اپنے اسم خبر سے مل کر پورا جملہ. تو پورے جملے کا عطف اخی کذالک مبتدا خبر مل کر ایک جملہ. تو پورے جملے کا عطف پورے جملے پر. سمجھ گئے کچھ؟ کہ دوسری وجہ میں کیا تھا؟ دو مفرد کا عطف دو مفرد پر. تیسری وجہ میں کیا ہے؟ دو جملے کا عطف پورے جملے کا عطف پورے جملے کے اندر. سمجھ گئے؟ اللہ کے لیے ایک زائد کلام تھا. بس ابھی صرف اتنا سمجھے کہ اخی تینوں تین حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری تینوں تین حالت میں ہو سکتی ہے. حالت رفعی میں تین وجہ سے. نمبر ایک کیا؟ اخی کا عطف املک کی ضمیر مرفوع پر ہو رہی ہے. نمبر دو اخی کا عطف ان اور اس کے اسم کے محل پر ہو رہا ہے. نمبر تین اخی حالت رفعی میں کیوں؟ اخی ایک مبتدا ہے، اس کی خبر معذوف ہے. اخی ان تین وجہ کی وجہ سے حالت رفعی میں ہو سکتا ہے. کچھ ظاہر یاد نہ رہے اتنا یاد رکھ لو. کیا؟ پھر سے ایک بار، املک کی ضمیر پر عطف، ان اور اس کے اسم کے محل پر عطف، اور یہ مبتدا خبر معذوف ہے. تین وجہ سے حالت رفعی میں اخی ہو سکتا ہے. اب یہ تو کیا ہو اوپر کہا تھا نا کہ تین وجہ کا اعتراف، تو حالت رفعی کی تین وجہ ہوئی. حالت نصبی میں کیوں وہ کہہ رہے ہیں الثانی ان یکون منصوبا کہ اخی یہ منصوب ہو، وذالک من وجہین، اور منصوب بھی دو وجہ سے ہو سکتا ہے. احدہما ان یکون معطوفا علی اسم ان، کہ وہ ان کے اسم پر اس کا عطف ہو، جس کو ہم نے نکل کر بتایا تھا. اخی کا عطف کس پر ہو؟ ان کے اس پر. سمجھنا اوپر کیا کہا تھا؟ ان اور اس کے اسم کے محل پر عطف کیا تھا. یہاں پر کس پر عطف کر رہا ہے؟ ان کے اسم پر. ترکیب کیا ہوگی؟ ان حرف مشبہ بالفعل، اور یا جو ہے اس کے اندر وہ کیا ہوگا؟ معطوف علیہ. اور اخی کیا ہوگا؟ معطوف علیہ. چونکہ ان کا اسم حالت نصبی میں، تو یہ بھی حالت نصبی میں. سمجھے؟ دونوں میں فرق سمجھنا، باریک فرق ہے وہاں پر اور یہاں پر. تو پہلا یہ ہے کہ اخی کا عطف ہو ان کے اسم پر. تقدیر بات کیا ہوگی؟ انی و اخی لا نملک، میں اور میرا بھائی ہم مالک نہیں ہیں. تقدیر بات کیا ہوگی؟ انی میں، و اخی میرا بھائی، لا نملک ہم مالک نہیں ہیں، الا نفسنا سوائے ہمارے نفس کے. سمجھ گئے؟ تو نصبی میں ہونے کی پہلی وجہ کیا؟ ان کے اسم پر عطف. چلو والثانی ان یکون معطوفا علی نفسی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نفسی پر عطف ہو. کس پر عطف ہو؟ نفسی پر عطف. لبی انی لا املک الا نفسی، مستثنا چکے ہیں لا، تو نفسی چونکہ حالت نصبی میں ہے کیونکہ مستثنا ہے، اور مستثنا کا اعراب حالت نصبی میں ہوتا ہے. تو یہ بھی نفسی پر اس کا عطف ہے اخی. تو اس کے بھی کون سی حالت میں ہوگی؟ حالت تقدیر بات کیا ہوگی؟ انی لا املک الا نفسی و انی لا املک الا اخی. سمجھے؟ نفسی پر عطف کریں گے تو تقدیر بات کیا ہوگی؟ انی لا املک الا نفسی و انی لا املک الا اخی، یعنی میں اپنا مالک نہیں ہوں اور میں اسی طرح اپنے بھائی کے علاوہ کا بھی مالک ہوں. میرے بھائی کا تو میں مالک ہوں. سمجھے؟ تقدیر عبارت اصل ہے ان جگہوں کے اندر. تقدیر عبارت کیا ہوگی؟ اگر حالت نصبی میں دو وجہ سے، پہلی وجہ تو کیا اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ ان کے اسم پر. دوسری وجہ کیا اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ نفسی پر، کہ بھائی میں مالک نہیں ہوں اپنے نفس کے علاوہ کا. تو نفسی پر عطف کریں گے تو معطوف علیہ ایک دوسرے کی جگہ پر رکھنا ہوتا ہے. تو تقدیر بات کیا ہوگی؟ انی لا املک الا
नफ्सी व इन्नी ला अमलिकु इल्ला अखी। हो गया, तो ये नसबी की दो वजह हो गई। वसालिस अन यकून मखफूजन, और तीसरी वजह ये कि हालत जर्री में हो, अखी की साल में हो, हालत जर्री में। वज़ालिका मिन वजहिन वाहिदिन, और वो एक वजह से हो सकता है। वह हुआ अन यकून मातूफन अलल याई अल मखफूजति बिइजाफतिन नफ्सी, और वो ये कि वो उसका अत्फ हो उस याए मकसूरा पर जो नफ्स का मुज़ाफ इलैहि है। उसका अत्फ किस पर हो? उस याए मकसूरा पर जिसका अर्थ जो नफ्स का मुज़ाफ इलैहि है। इल्ला नफ्सी जो है ना, नफ्सुल मुज़ाफ और या मुज़ाफ इलैहि किस हाल में होती है? हालत जर्री में। तो नफ्सी की यहाँ पर उसका अर्थ करेंगे तो ये नफ्सु का मुज़ाफ इलैहि ये भी हो जाएगा। तो मुज़ाफ इलैहि हालत जर्री में होता है, तो ये भी क्या होगा? अखी क्या होगा? तो ये तकदीर वारत क्या होगी? इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व नफ्सी अखी। तकदीर वारत क्या होगी? इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व नफ्सी अखी, मैं अपने नफ्स का और अपने भाई के नफ्स के अलावा का मालिक नहीं हूँ। तो अत्फ किस पर किया? नफ्स के मुज़ाफ इलैहि जो या थी उस पर अत्फ किया, मुज़ाफ इलैहि हालत जर्री में, तो ये अखी भी हालत जर्री में। अलहासिल गोया के टोटल कुल 6 वजह एराब हो सकती है। 3 हालत रफी की, 2 हालत नसबी की, 1 हालत जर्री की। 6 वजह एराब है लफ्ज एक अखी, उसकी 6 वजह एराब हो सकती है। 3 वजह एराब क्या? रफी के लिए, 2 नसबी के लिए और 1 जर्री के लिए। समझ गए? 3 हालत रफी में क्यों? अमलिकु की ज़मीर पर फाइल अत्फ, इन्ना और उसके इस्म पर अत्फ, इन्ना और उसके इस्म के महल पर अत्फ, और नंबर 3 मुब्तदा है, खबर महज़ूफ है। नसबी में 2 वजह से, नसबी में 2 वजह से कौन सी? इन्ना के इस्म या पर अत्फ, और नंबर 2 नफ्सी के महल पर, पूरे नफ्सी पर अत्फ, और 5वें नंबर 6 हालत जर्री में 1 वजह से, क्यों? नफ्सी की जो मुज़ाफ इलैहि या है उस पर अत्फ। गोया कि ये 6 वजह हो सकती है।